تمہیں ایک بات بتاؤں، تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ پاک کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ پاک تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں، بس اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ اور وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھتے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہیں، یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائی۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو، جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد نہ ہو سکے، کیونکہ اب تمہارے لیے جلد اللہ کی مدد آئے گی۔ اب معجزہ ہوگا اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ اب تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے۔ اب حکم ہوگا رحم کا اور لکھی ہوئی تدبیر بدل جائے گی۔ اب ڈھل جائے گی غم کی رات اور پھر سکون کی صبح آئے گی۔ اب تمہاری دعائیں اللہ کو منانے کی ہر حد سے گزر جائے گی۔ اب ہزاروں میں سے تمہاری اکیلی آواز پسند کر لی جائے گی۔ اب مہربانیاں ہوں گی، اب تمہاری پکار سن لی جائے گی۔ اب معجزے ہوں گے یقین کے، اور عرش سے کن کی صدا آئے گی۔ اب راضی ہو جائے گا اللہ، اور تمہاری تڑپتی روح کو سکون مل جائے گا۔ اور پھر یہ بات تو طے ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں گناہ نہ چھوڑے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جب محسوس ہونا شروع ہو جائے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذکر کی محفلوں میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہو، اللہ کے نیک بندے بڑے پیارے لگ رہے ہوں، ان کی باتوں سے دل سکون پا رہا ہو، تو پھر آپ کی سب سے بڑی آزمائش یہی ہے کہ اب اپنی مرضی کی زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ اب میرے دل میں جس کی محبت آ گئی، مجھے اس کی پسند کے مطابق بننا ہوگا۔ وہ جیسی عادات کو پسند کرتا ہے، مجھے وہ عادتیں اپنانی پڑیں گی، اور اگر اور زیادہ شدید محبت کرنی ہے تو پھر آزمائشوں کے لیے بھی خود کو تیار رکھنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ محبوب کسی بات پر آزما لے کہ تو کتنی محبت کر سکتا ہے مجھ سے۔ اس کی آزمائش کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی طرح سے اپنے اور قریب کر سکتا ہے آپ کو۔ تو پھر گھبرائیے مت، بلکہ اس کو یاد کیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت بتائیے کہ اے اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے اپنی محبت کی مٹھاس عطا کر دیجئے اور ویسا بنا دیجئے جیسا آپ کو پسند ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو اس بات کو معمولی ہرگز مت سمجھیں، کیونکہ سجدے میں آپ کا سر ایسے ہی نہیں چلا جاتا، بلکہ آپ کو سجدے کے لیے چنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرتا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قبولیت ہوتی ہے، اور یہ توفیق صرف ان کو ہی نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔